نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میں واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ فاتبعونی، نبی رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی بیداری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے۔ محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب مومن سے کرتا ہے تو یہ محبت کی حقیقت مل جانا کامیابی ہے۔ پہلی کامیابی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مومن کو محبت ملتی ہے، یہ دنیا کی کامیابی ہے۔ دنیا میں کامیاب ہونے والا ہے جو دین میں کامیاب ہوا ہے۔ اگر کوئی دین میں کامیاب نہیں ہوتا تو یہ پہلا ہے جو دنیا کی پہلی کامیابی میں ناکام ہو گیا ہے۔ آج مسلمان مومن جو ہے وہ دنیا میں ناکام ہے، دنیا میں اسے کامیابی حاصل نہیں رہی، جس کی وجہ سے سارے کا سارا دین جس کا لٹ گیا ہے۔ جب کوئی دنیا میں کامیاب ہوتا ہے تو دنیا کی کامیابی اسے آخرت کی کامیابی نہیں تو اتنا ضرور کر دیتی ہے کہ وہ دنیا میں بڑا کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ در حقیقت کامیابی کافر کی کامیابی کہی جاتی ہے کہ فرمایا دنیا کا کافر کامیاب ہے اور دنیا آخرت دونوں کا مسلمان مومن کامیاب ہے۔ لیکن ہے ضرور کامیابی، بے شک دنیا کا ہی کامیاب ہے، اور یہ کامیابی وہ کامیابی ہے جو شیطان کے شریک کو ملی ہے۔ شیطان نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عارضی زندگی مانگی تو قیامت تک کی عارضی زندگی مانگی ہے، اور یہ شیطان کی کامیابی ہے۔
لیکن مومن ہے جس کے بارے میں قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہ دونوں کامیابیاں مانگتا ہے، دنیا کی کامیابی کا بھی طالب ہے اور آخرت کی کامیابی کا بھی طالب ہے۔ اور جب اللہ اسے یہ کامیابی دیتا ہے تو دنیا کی کامیابی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم ماننے میں دیتا ہے، اور آخرت کی کامیابی دنیا کی کامیابی میں جو اسے دین دیتا ہے، حکم ماننا، اس میں عطا کرتا ہے، جو کہ عبادت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قبولیت ہے۔ عبادت میں قبولیت اس وقت تک نہیں ملتی جب تک کوئی اللہ پروردگار کا حکم نہیں مان لیتا۔ یہ کبھی ممکن نہیں ہوتا کہ کوئی شیطان اللہ کا حکم چھوڑ دے اور وہ اللہ کا ولی رہ جائے۔ یا تو وہ اللہ کا حکم مانتا ہے، یا وہ اس نے حکم جو چھوڑا ہوا ہے اس پر توبہ کرتا اور اسے دوبارہ مانتا ہے۔ دین میں آج تک ایسے نہیں ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کو کوئی چھوڑ دیتا ہو اور پھر وہ اللہ کا ولی رہتا ہو۔ آج دنیا کا جو ناکام اور آخرت کا ناکام ہے وہ صرف ایک وجہ سے ہے، اس نے بعض حکم مانے ہوئے ہیں اور سمجھتا میں حکم مانتا ہوں، جبکہ بعض حکم چھوڑے ہوئے ہیں اور ان کو جانتا ہی نہیں کہ میں نے اللہ پروردگار کے حکم چھوڑے ہوئے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا اللہ کے قریب، جسے اللہ نے فرشتوں کا سردار بنایا ہو، اور وہ ایک اللہ کا حکم چھوڑ دے؟ آج تک ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اور وہ شیطان ہو جائے، کسی نے ہمیں بتایا نہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ ہمیں اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ کا حکم ماننا۔ دنیا میں اللہ کی صرف اتنی عبادت ہے، اور اللہ کو کیا پڑی ہے ہم سے محنتیں کرواتا رہے، مشقتیں کرواتا رہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ پروردگار ہمیں سارا کچھ آسانی میں دیتا ہے، یہ دنیا بھی آسانی میں دے رہا ہے۔ خود ہی زمین میں اگاتا ہے، خود ہی زمین میں پانی چلاتا ہے، خود ہی سارا کچھ کرتا ہے۔ ہم اسے لائق ہی نہیں ہیں کہ ہم ذرا بھی کچھ کر سکیں۔ پھر ایک بات اللہ ہمیں کہتا ہے کہ جس میرا حکم ماننے میں تمہارا بھلا ہے، تمہارا بھلا ہے، وہ اپنا بھلا کیا کر۔ میں نے جتنے تمہیں حکم دیے ہیں وہ تمہارے بھلے ہیں۔ کوئی ایک حکم میرا چھوڑ دو گے تمہارا وہ بھلا ختم ہو جائے گا،
جس بھلے کے بغیر تمہاری زندگی ہی نہیں ہے۔ پھر شیطان اور شیطان کا شریک بعض اپنے بھلے پورے کرتا ہے اور بعض اپنے بھلے چھوڑ دیتا ہے۔ بعض حکم جب مانتا ہے تو سمجھتا ہے میں اللہ کے حکم مان رہا ہوں، اور جب بعض بھلے بعض حکم چھوڑ دیتا ہے، ان کو نہیں جانتا۔ وہ بھلے پتہ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ بھلے ہوتے ہیں، لیکن وقتی بھلے مان لیتا ہے، اور وقتی بھلا جب ماننا وہ کرتا ہے، اس وقت اصل بھلا اللہ پاک نے جس کا حکم دیا ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کا حکم بھلے والا نہیں ہوتا، وہ صبح اٹھنے کا حکم ہوتا ہے، اور یہاں صبح بھلا جو اپنا کرتا ہے وہ سونے کا کرتا ہے۔ اتنی سی بات ہے۔ اللہ نے صبح اٹھنے کا بھلا کیا ہوتا ہے، اور یہ جو اپنا بھلا جانتا ہے یہ یہاں سونے کا بھلا جانتا ہے۔ اب یہ سونے کا بھلا جو جانتا ہے یہ اللہ کا حکم نہیں مانتا، یہ نہیں جانتا کہ میں اللہ کا حکم چھوڑ رہا ہوں، اور وہ جب اپنا بھلا کرتا ہے وہ اللہ کا حکم آ رہا ہوتا ہے، وہ جانتا ہے ہاں میں تو اللہ کے حکم مانتا ہوں، تو اللہ کے حکم مانتا ہے۔ اگر حکم اللہ کے مانتا تو اللہ کے حکم مانتا۔ حکم سارے اللہ کے، کون سا ایسا حکم ہے جو اللہ کا حکم نہیں ہوتا اور کوئی اسے کہتا ہے کہ یہ عبادت ہے؟ عبادت تو ساری کی ساری اللہ پروردگار کا حکم ماننا ہے۔ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت رکھتا ہے یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ولی دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو اللہ کا حکم مانتا ہے، اور ایک وہ جس نے اللہ پروردگار کے حکم کو ترک کیا ہے، اور اب اس نے ترک نہیں بلکہ اختیار کر لیا ہے، اللہ کے حکم کو اختیار کر بس۔ شیطان اور شیطان کا پیروکار صرف اور صرف وہ ہے جس نے دنیا میں ہو کر نقصان اٹھایا ہے، اور دنیا سے جا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقصان گھاٹے کو دیکھا ہے۔ ایک اٹھا رہا ہے اور ایک عذاب اٹھا رہا ہے۔ یہ اٹھانے والی جو ہے یہ عورت ہے، یہ عذاب دیکھنے والا جو ہے یہ مرد ہے۔ اور آج اگر کسی نے اس بات کو نہ جانا، اسے نہیں پتا ہوگا کہ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ کے اندر اللہ کتنا بڑا ہمیں انعام عطا فرماتا ہے۔ عورت کو جنتی بناتا ہے،
مرد کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنا ولی، اپنا ساتھی، اپنے نبی رسولوں کا ساتھی رفیق اور اپنے بندوں میں شامل فرماتا ہے، صرف ایک بات پر، کہ عورت کو بھی اپنا حکم دیتا ہے اور مرد کو بھی اپنا حکم دیتا ہے، اور کسی کا حکم نہیں دیتا۔ عورت کو جب اپنا حکم دیتا ہے تو یہ عورت کو حکم دیتا ہے کہ تو نے مرد کا حکم ماننا ہے، اور جب مرد کو حکم دیتا ہے تو فاتبعونی، اپنے بندے کا حکم ماننے کا حکم دیتا ہے۔ عورت جب مرد کا حکم مانتی ہے تو وہ جنتی ہو جاتی ہے، اور مرد کو جب حکم دیتا ہے تو اللہ کا بندہ اسے قُو أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنی عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سنت کا حکم دیتا ہے، دونوں سنت پر عمل کرتے ہیں۔ جس عورت نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی ادائیگی میں اللہ کے نبی کا حکم نہیں مانا، وہ عورت دنیا کے خسارے میں پڑی ہے۔ اور جو مرد اللہ کے بندے کی تابعداری میں نہیں پڑا، وہ عذاب الہی میں پڑا ہے۔ جو خود عذاب الہی میں آج پڑتا ہے، اس نے کیوں اللہ کا حکم نہیں مانا؟ کیا اسے اللہ نے اپنا ولی نہیں بنایا؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے شیطان کے شریک ہونے سے منع نہیں فرمایا؟ کیا وہ اللہ کی بات کو نعوذ باللہ منہ جھوٹا جانتا ہے؟ کیا وہ یہ سمجھتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ وہ بعض تو اللہ کے حکم ماننے میں حکم مانتا ہے، تیری مرضی ہے؟ یہ اپنی مرضی قائم رکھنے والا تو اللہ کا ولی ہوتا ہی نہیں۔ جس نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے سامنے مٹا دیا ہے، وہ کیا ہے؟ حکم اللہ کا، وہ اللہ کا ولی بنا۔ اور جس نے اپنی مرضی کو نہیں مٹایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے سامنے ابا واستکبر وکان من الکافرین، غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، وہ تو لعنتی ہوتا ہے۔ کسی سے پوچھنے جاتا ہے کہ میں آیا لعنتی ہوں کہ نہیں لعنتی، کون بتائے گا؟ غرور تکبر تو مجھ میں اور آپ میں ہوگا، بتائے گا کون؟
وہ تو میں نے دیکھنا ہے. غرور تکبر کا مارا جو ہوتا ہے وہ بعض اللہ کے حکم مانتا ہے، بعض نہیں مانتا. کیا اس سے پتہ نہیں چل گیا؟ یہ جب نہیں مانتا، غرور تکبر کرتا ہے، اس وقت تکبر کرنے سے اسے معافی مانگنی چاہیے نا. لیکن یہ مغرور ہے، غرور تکبر کرنے والا ہے. غرور جب کرتا ہے، جب اللہ کا حکم نہیں مانتا، اس وقت معافی غرور تکبر سے نہیں کرتا. پتہ ہے کس سے معافی مانگتا ہے؟ غرور تکبر کرنے کے بعد یہ جو میں نے غرور تکبر کیا ہوگا، اس سے معافی نہیں مانگی. یہ جو غرور تکبر میں نے اللہ کا حکم چھوڑا ہوگا نا، پھر میں اسے اختیار کر لوں گا. کب کر لے گا اختیار؟ پہلے جاگنے کا بھلا جب تھا اس وقت نہیں، وہ نہیں اس وقت چاہیے، اس وقت سونے کا بھلا چاہیے. اب وہ غرور تکبر جو کر رہا ہے، کر دیا ہے نا، اب وہ غرور تکبر نہیں، وہ نہیں معافی مانگی، پھر دیکھنا کرے گا دوبارہ غرور تکبر. چاہیے تو یہ تھا نا غرور تکبر سے معافی مانگتا. اور یہ کب معافی مانگتا؟ غرور تکبر جب کرنے لگا تھا اس وقت غرور تکبر نہ کرتا، معافی مانگ لیتا، شیطان نہ بنتا، معافی مانگ لیتا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیتا. نہیں. اب کس سے یہ معافی مانگے گا؟ اب جو اپنا اس نے بھلا نہیں کیا تھا، اللہ کا حکم چھوڑ دیا تھا، اب وہ دوبارہ بھلا کر لے گا. وہ دوبارہ بھلا کرتے رہنا، یہی کام جاری رکھنا. کبھی حکم چھوڑ دینا، کبھی توبہ کر لینا، پھر معافی مانگ لینا، پھر حکم پورا کر دینا، پھر دوبارہ چھوڑ دینا، پھر دوبارہ پورا کر لینا، پھر دوبارہ چھوڑ دینا، پھر دوبارہ پورا کر لینا. وہ غرور تکبر جو خنزیر، کتا کنویں میں پڑ گیا ہے، اس کو نہ نکلنے دینا، اس کو نہ نکالنا. یہ آج عورت نے کیا ہے، یہ آج مرد نے کیا ہے. یہ تو اللہ کا بندہ جانتا ہے کہ ولی کیسی وہ بنا ہے. اللہ کا ولی صرف وہ بنتا ہے جس نے اللہ کا حکم چھوڑنا جو ہے وہ چھوڑ دیا. اب وہ حکم نہیں چھوڑتا اللہ کا، اس نے حرام ترک کر دیا ہوتا ہے. اور جس نے حرام ترک نہیں کیا، مجھے بتائیے وہ ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ اپنی جان سے ظلم تو نہ بندہ کرے، اپنی جان سے ظلم تو نہ کرے. یہ اپنی جان سے ظلم کرنے والا اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے کچھ نہیں ملے گا. 10 سال کیا، شیطان پتہ نہیں کتنا عرصہ اللہ کا حکم مانتا رہا، حکم مانتا رہا، حکم مانتا رہا. حکم مان کے اتنی بڑی ولایت اکٹھی کر لی کہ فرشتوں کا سردار ہو گیا. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ایک لمحہ ایسا آیا، سارا کچھ ہی ضائع برباد کر دیا. کیا ملا؟ یہ دنیا میں کرنے کے لیے بندہ آیا ہے. کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ، عورت مسلمان ہو گئی، مرد مسلمان ہو گیا، نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، حج کرتا رہا، زکوٰۃ دیتا رہا،
اپنے اللہ پروردگار کو راضی کر کے اپنی زندگی ابدی حاصل کرتا رہا، سارا کچھ لیتا رہا، اپنے اللہ سے لیتا رہا، پھر ایک دم آیا شیطان سے لینا شروع کر دی۔ یہ کوئی زندگی ہے مومن کی؟ یہ زندگی سمجھ میں آئی ہے تجھے؟ اس سے کیا ہو جائے گا؟ تیرا نقصان ہو جائے گا۔ نہ اللہ کا نقصان ہے، نہ اللہ کے بندوں کا نقصان ہے۔ مجھے بتائیے، نہ امی کا نقصان ہے، نہ ابے کا نقصان ہے نیکی میں، کیونکہ نیکی میں نا کسی کا نقصان نہیں ہوتا۔ نیکی کی زندگی میں بندے کا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ یہ کھانے پینے کی تو بات ہے نہیں کہ اگر میں نے کھایا نہ میرا نقصان ہو جائے گا، اگر پیا نہ تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ یہ کھانے پینے کا تو نقصان ہے نہیں بھائی کہ یہ اللہ کا ہو جائے گا، اللہ کے نبی کا ہو جائے گا، امی ابے کا ہو جائے گا۔ کھانے پینے کا ہوتا تو ہم کہتے بھی یار یہ آپ کا نقصان ہے۔ او بھائی، یہ میرا اور تیرا ابدی زندگی کا نقصان ہے۔ ابدی زندگی میں اللہ پروردگار سے جو ہمیں سارا کچھ ملنا ہے کہ میں اسے تجھے کھلاؤں گا، میں تجھے پلاؤں گا، میں تجھے ابدی زندگی دوں گا، وہ آخرت میں ذرہ ذرہ میں نے تجھے دینا ہے، اس سے ہم رہ جائیں گے۔ کیوں بھلا؟ اس سے صرف وہ ملا ہے جس نے نیکی کی ہے۔ نیکی کے بغیر وہ دولت نہیں ہے۔ نہ اس طرح ہم اپنی جان پر ظلم کریں۔ اس بات کو جان لیں کہ غرور تکبر جس کی وجہ سے ہم اللہ کے حکم کا بعض دفعہ انکار کرتے ہیں اور بعض دفعہ مان لیتے ہیں، اس سے توبہ کریں۔ یہ غرور تکبر اچھا نہیں ہے۔ اس غرور تکبر نے ہمیشہ مسلمان کو مارا ہے۔ یہ غرور تکبر کا ذرہ جو ہے یہ بندے کو اس لیے تباہ برباد کر دیتا ہے کہ غرور تکبر کا ذرہ بھی جب بندے کے باطن میں پیدا ہوتا ہے اللہ کے حکم کا انکار کر دیتا ہے، نفس کا اقرار کرتا ہے اور نفس امارہ ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غرور تکبر کا ذرہ ہو اور نفس امارہ نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے غرور تکبر کا ذرہ ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا دشمن نہ جانتا ہو، اللہ کے بندے کو اپنا دشمن نہ جانتا ہو؟ سارے کا سارا نفس اس کا جو ہے منافق نہ ہو گیا؟ یہ ہے وہ دولت فتح بیونی کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے، عورت کو حسنہ دنیا اچھی دے، مرد کو دین اچھا دے۔ جس مرد کا دین اچھا ہوتا ہے وہ اللہ پاک کا حکم مانتا ہے، جس عورت کا دین اچھا ہوتا ہے وہ اللہ پاک کا حکم مانتی ہے۔ یہ حکم ماننے والا اور ماننے والی ہے جو اللہ پروردگار کا ولی اور ولیہ ہوتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔